السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک بہت پرفضا گاؤں سے تھا۔ وہاں خوب ہریالی تھی اور کھیت کھلیان موجود تھے۔ میرا پورا بچپن انہی کھیتوں میں کھیلتے کودتے گزرا تھا۔ میرے ابا پیشے کے لحاظ سے ایک کسان تھے اور کھیتی باڑی کر کے ہمارا گزارا ہو رہا تھا، مگر ہمارے پاس اتنی زمین نہیں تھی کہ ہم لوگ اس پر کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا آسانی سے کر سکیں۔ میرے دادا کی بہت بڑی زمینیں تھیں۔ میرے دادا کے میرے ابا سمیت 6 بیٹے تھے۔ جب 6 بیٹوں میں ان کی زمین تقسیم ہوئی تو ان کے 6 بیٹوں کے ہاتھ میں زمین کے بس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی آئے، جس پر اب کھل کر کھیتی باڑی کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب ہمارا گزارا اچھے سے نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ خالص پنجابی لوگ تھے، مگر تعلیم کی اہمیت سے ناآشنا تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک بہت بڑا اسکول موجود تھا، کہاں ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جو لوگ گاؤں کے اسکول سے میٹرک پاس کر لیتے تھے پھر وہ کالج جانے کے لیے قریبی شہر کا رخ کرتے تھے۔ وہ شہر بھی ہمارے گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اسی طرح مجھے بھی بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنوں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں، مگر میری ماں چاہتی تھی کہ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دوں۔ وہ بھانپ گئی تھیں کہ میں بہت ذہین ہوں اور جو کچھ بھی مجھے پڑھایا جاتا تھا وہ میں فر یاد کر لیا کرتا تھا۔ اس لیے انہوں نے میرا داخلہ گاؤں کے ایک مدرسے میں بھی کروا دیا تھا، جہاں میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قرآن پاک حفظ کرتا جا رہا تھا۔ جن مولوی صاحب کے پاس میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتا تھا وہ میری بہت تعریف کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ میرے اندر علم کی طلب، شوق اور لگن دیکھ چکے تھے۔ اس لیے سارے بچوں سے زیادہ توجہ سے وہ مجھے پڑھاتے تھے اور میں بھی بہت دل لگا کر پڑھا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت جلد حفظ کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میرے اسکول کی پڑھائی بھی جاری تھی۔ اماں تو یہ سب دیکھ دیکھ کر واری صدقے جاتی تھکتی نہیں تھی۔ ان کے نزدیک میں ان کا نام روشن کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ میں بس بہت دل لگا کر پڑھائی کروں، اور میں اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری توجہ پڑھائی پر ہی مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھیلتا تھا، بلکہ وہ کھیل کا وقت میں اپنی پڑھائی کو دیا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کل کو یہ کھیل نہیں بلکہ پڑھائی میرے کام آئے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا اور میں نے کچھ ہی عرصے میں قرآن پاک مکمل طور پر حفظ کر لیا۔ وہ دن میرے ماں باپ کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ ان کا بیٹا قرآن پاک کا حافظ بن چکا ہے۔ سب لوگ مجھ سے ملنے آ رہے تھے اور مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور میں نے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کر لیا۔ اب مجھے کالج جانا تھا، مگر میرے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ ابا کی طبیعت بھی اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اب مزید محنت و مشقت کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ اب مجھ پر میری 2 بہنوں کی ذمہ داری بھی تھی جو اب تک کنواری تھی۔ ان دونوں کے لیے اب تک خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو خوب بھر کے جہیز دے سکیں اور لڑکے والوں کی ساری مانگیں پوری کر سکیں۔ ابھی تک میری دونوں بہنیں بن بیاہ ہی گھر میں بیٹھی تھیں۔ ابا کو انہیں دیکھ کر ہی ہول اٹھتے تھے کہ اگر گھر کے حالات ایسے ہی رہے تو میری بہنوں کی شادی ہونا بہت ہی مشکل ہوگا، اور آنے والا وقت بھی یہی بتا رہا تھا کہ ابا کھیتی باڑی کر کے بس اتنا کما پاتے تھے کہ گھر کا خرچہ بہت کھینچ تان کر پورا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ان حالات میں میری بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے کیسے کرتے؟ ابا اپنی اس مجبوری کو بہت اچھے سے جانتے تھے، کبھی دم سادے بیٹھے رہتے تھے۔ اب ابا چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹاؤں، جبکہ میں ابھی اور پڑھنا چاہتا تھا، مگر مجھے یہ بالکل بھی ممکن نہیں دکھ رہا تھا کہ ان حالات میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں گا۔
میں نے اب ابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر مجھے یہ کام بہت ہی محنت طلب اور مشکل لگتا تھا، اور اس میں کمائی بھی اتنی نہیں تھی جتنی جسمانی محنت درکار تھی۔ سب کو ہی لگتا تھا کہ میں میٹرک کے بعد پڑھنے شہر ضرور جاؤں گا، مگر اب مجھے کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے دیکھ سب ہی اپنے افسوس کا اظہار ضرور کرتے تھے۔ وہ لوگ افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے ایسی ایسی باتیں کر جاتے تھے جس سے سامنے والے کا دل دکھ کے رہ جاتا تھا۔ میرے ابا کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی ہے۔ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور ان کا نام روشن کروں، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا، اور مجھے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بچپن سے بے حد شوق تھا، اور اس شوق کو پروان چڑھانے کی خاطر میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت قربانیاں بھی دی تھیں، جن کا اندازہ اب مجھے ہو رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس بات کا ہرگز بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ میری پڑھائی کی خاطر کیا کچھ جھیل رہے ہیں۔ میں تو بس اپنی پڑھائی میں اور اپنی زندگی میں مگن رہتا تھا، مگر جب سے میں ابا کے ساتھ محنت مزدوری کرنے لگا تھا، مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ پیسے کمانا آسان کام ہرگز نہیں ہے، اور گھر کا خرچہ اٹھانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ مجھے بچپن سے ہی اپنے میلے اور پیون زدہ کپڑوں سے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا اور خوب کمانے لگ جاؤں گا تو اپنے لیے بہت مہنگے اور نئے نئے کپڑے بنایا کروں گا، مگر ہمیں سال میں بس ایک بار ہی نئے کپڑے پہننے نصیب ہوتے تھے، ورنہ پورا سال بس اسی جوڑے کو چلانا پڑتا تھا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں نئے اور چمکیلے کپڑے پہنوں اور خوب اترا کر اپنے دوستوں کے درمیان چلوں، مگر میرا یہ خواب ہمیشہ خواب ہی رہا، کیونکہ سال میں مجھے اور میرے بڑے بھائی بہنوں کو عید کے عید ایک جوڑا کپڑوں کا نصیب ہوتا تھا۔ وہ بھی ابا جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا تھان اٹھا کر لے آتے تھے، اور اس تھان میں سے ہی میرا، ابا کا، بڑے بھائی کا جوڑا بنا کرتا تھا۔ سال میں بس وہ ایک دن عید کا ہوا کرتا تھا جب میں نئے کپڑے پہن کر بڑی اکڑ سے چلا کرتا تھا، ورنہ ہمیشہ سب کے درمیان میں اپنے کپڑوں کے سوراخ ہی چھپاتا رہتا تھا۔ اگلے دن وہی عید کا جوڑا اپنی اصلی رنگت اور حیت کھو دیتا، کیونکہ دن بار محلے کے بچوں کے ساتھ کچی مٹی میں کھیلنے سے وہ جوڑا نیانکور نہیں رہتا تھا۔ اب میں نے 9 عمری میں قدم رکھ دیا تھا، اور اب مجھے گھر کے حالات کا تھوڑا تھوڑا علم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب میں اور میرا بڑا بھائی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوتے تو میں نے اماں اور ابا کو کھانے پر سے ہاتھ کھینچتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں تو اپنی پلیٹ میں بڑا پتلا شوربے والا سالن بھی میری اور میرے بھائی اور بہنوں کی پلیٹ میں ڈال دیا کرتی تھی، اور خود وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ اس سب باتوں کا علم ہوتے ہی میں نے اپنی خوراک کو کم کرنا شروع کر دیا، اور اس سب باتوں کا احساس مجھے جب ہوا تھا جب میں خود کمانے لگا تھا، مگر وہ ساری کمائی ابا کے ہاتھ میں ہی ہوتی تھی۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے بڑے بھائی نے بھی اپنی خوراک تو کب کی کم کر دی تھی۔ اب ہم لوگ عید پر نئے جوڑے کی فرمائش بھی نہیں کرتے تھے، خاموشی سے کسی بھی پرانے جوڑے کو اچھے سے دھو دھلا کر پہن لیا کرتے تھے۔ گھر کے حالات نے ہمیں وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اب اماں ابا کو تنگ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور تھوڑے پر ہی صبر و شکر کے ساتھ گزارا کرنے لگے تھے۔ میری دونوں بہنیں ہم دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھیں، مگر وہ جیسے بہت جلدی جلدی بڑی ہو رہی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادیاں بہت جلدی کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کی اتنی عمریں نہیں تھیں، مگر پھر بھی ہمارے ماں باپ ہر وقت افسردہ رہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کے ہاتھ اب تک پیلے نہ ہو سکے تھے۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ میں سخت محنت مزدوری کروں اور اتنا کما سکوں کہ آرام سے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کر سکوں، مگر اتنے خراب حالات میں یہ ممکن نہیں تھا، اور ویسے بھی جتنی کھیتی باڑی ہم کیا کرتے تھے اس کا ایک حصہ گاؤں کے ذمہ دار کو بھی جاتا تھا۔ اس وجہ سے بھی ہم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ گاؤں کے ذمہ دار نے ہم سب کو اپنا پابند بنایا ہوا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی گھر ترقی کرے اور اس کے حالات بہتر ہوں۔ وہ ہم سب لوگوں کو اپنا ذہنی غلام بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی
کہ ہر کوئی ذمہ دار کے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا۔ ان گھر کی عورتوں کو ذمہ دار کی خوشنودی کے لیے ان کے گھر کام پر لگا دیتا تھا تاکہ ذمہ دار ان سے خوش رہے۔ کوئی بھی ذمہ دار کے تسلط سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ سب ہی لوگ اس غلامی کو اپنا مقدر اور نصیب تصور کرتے تھے، اور اس غلامی سے نکلنے کو بہت بڑا انقلاب تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سالوں سے ہمارے گاؤں میں یہی رواج تھا کہ سارے ہی کسان، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ لازمی ذمہ دار کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ ہر مہینے جب ابا مجھے پیسے دیتے کہ یہ پیسے میں ذمہ دار کو دے آؤں تو میرا دل بہت دکھتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ کاش یہ پیسے ہمیں ذمہ دار کو دینے نہ پڑیں، تو یہی پیسے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مگر میں یہ بات صرف سوچ سکتا تھا، اس پر عمل کرنا میرے بس میں بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ رواج صدیوں سے تھا۔ صرف ایک میری سوچ بدلنے سے کچھ بھی نہیں بدل سکتا تھا، اور نہ ہی گاؤں کے لوگ مجھے یہ سب کچھ بدلنے کی اجازت دیتے، بلکہ میرے اپنے گھر سے ہی سب سے پہلے میرے خلاف آواز بلند ہوتی۔ جبھی میں خاموش رہا تھا اور اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کوئی بھی نہیں سنتا تھا، اور ابھی میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں کوئی بات کروں اور سبھی لوگ میری ہاں میں ہاں ملائیں، بلکہ ذمہ دار مضبوط تھا تو سب لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ کچھ وقت بعد ہمارے گاؤں سے چاچا نذیرہ کا بیٹا شہر میں مزدوری کرنے چلا گیا، کیونکہ وہ بھی اس سارے نظام سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا اور اکثر مجھے کہتا تھا کہ اگر ذمہ دار ہر مہینے ایک خطی رقم ہم سے نہ لے تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مگر اس کی بات پر بھی توجہ کون دیتا؟ اس لیے اس نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا اور محنت مزدوری کرنے کے لیے شہر کا رخ کر لیا۔ تو چاچا نذیرہ کے گھر کی حالت تھوڑی بہت بدلنے لگی تھی۔ چاچا نذیرہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک کمرہ پکی اینٹوں کا تعمیر کروا لیا تھا، جسے دیکھنے میری اماں اور بہنیں بڑے شوق سے گئی تھیں، اور گھر آ کر چچا نذیرہ کے گھر پینے والی چائے کا ذکر کرنے لگیں۔ اس چائے میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی، ہاں مگر جن پیالیوں میں اماں اور میری دونوں بہنیں چائے پی کر آ رہی تھیں وہ شہر سے ان کا بیٹا لے کر آیا تھا، جس میں چچا نذیرہ کی بیوی پورے گاؤں کو چائے پیش کر رہی تھی، اور ساتھ ہی بڑے فخر اور غرور سے تخت پر تن کر بیٹھی تھی۔ اماں تو گھر آ کر اپنے گھر کی رنگ برنگی پیالیوں کو کافی دیر تک دل محسوس کر تکتی رہی تھی۔ چچا نذیرہ کے گھر اب شوربہ بھی گاڑھا پکنے لگا تھا، اور اس شوربے میں آلو کے ساتھ ساتھ اکا دکا بوٹیاں بھی نظر آنے لگی تھیں۔ یہ بات بھی مجھے اماں کے منہ سے پتہ چلی تھی، اور یہ بات اماں کو ان کی پڑوسن نے بتائی تھی، جو اتفاق سے چچا نذیرہ کے گھر کھانے کے وقت پہنچ گئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ چچا نذیرہ کی بیوی نے اس عورت کو دیکھتے ہی کھانے کی تھالی پر کپڑا ڈھک دیا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے سامنے پڑا پانی والا شوربہ بے حد بد ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ پھر کچھ عرصہ بعد سنا کہ چچا نذیرہ کا بیٹا شہر سے سعودی عرب روانہ ہو گیا ہے۔ اس بات پر چچا نذیرہ نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی، اور ہم دونوں بھائیوں نے بھی چچا نذیرہ سے فرمائش کر کے دو دو مٹھائیاں لی تھی، اور چچا نذیرہ نے خوشی خوشی دو دو مٹھائیاں ہم دونوں بھائیوں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں ڈال دی، اور ہم وہ مٹھائیاں لے کر خوشی خوشی دوڑتے ہوئے گھر آ کر اماں کو یہ خبر سنانے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اپنی مٹھائیوں کا کچھ حصہ اماں کے ہاتھ پر دھر دیا۔ جیسے جیسے سعودی عرب کی کمائی آنے لگی، ویسے ویسے چچا نذیرہ کے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے۔ اب چچا نذیرہ نے پورا گھر ہی پکی اینٹوں سے تعمیر کروا لیا تھا، اور تو اور اب چاچا نذیرہ کو بھی گاؤں کے فیصلوں میں پوچھا جانے لگا تھا۔ چاچا نذیرہ کی چال سے اب اکڑ اور غرور و تکبر جھلکنے لگا تھا۔ چاچا نذیرہ کی بیوی، جو کبھی اماں کی خوشامد کر کے اماں سے اپنی روٹیوں پر گھی چپڑ کر لے جایا کرتی تھی، اب اماں کو منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اسی بات پر اماں اکثر دل کے چھالے محلے کی عورتوں سے پھوڑتی نظر آیا کرتی، اور وہ عورتیں بھی اماں کے ساتھ اکثر ان کی باتوں میں ہاں سے ہاں ملاتی نظر آتی تھیں۔
میں چاچا نذیرہ کے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر سوچنے لگا تھا کہ مجھے بھی محنت مزدوری کرنے شہر جانا چاہیے۔ کیا پتہ اسی طرح ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو سکے اور ہم اپنی بہنوں کی شادیاں کر سکیں۔ مگر ان حالات میں مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ چاچا نذیرہ کا بیٹا اب سعودی عرب میں کمانے لگا تھا اور سعودی عرب کی کمائی ان کے گھر میں واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرا دل بھی شہر جانے کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ گاؤں میں غلامی کی زندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ ہم ساری زندگی یہاں کے ذمہ دار کے محتاج ہی رہیں گے اور اسے اپنی کمائی میں سے حصے دیتے رہیں گے۔ ایک دن میں سخت دھوپ میں کھیت میں محنت مزدوری کر رہا تھا اور ابھی تک اس مہینے کے پیسے میں نے ذمہ دار کو نہیں دیے تھے، تو ذمہ دار نے اپنے آدمی کو ہم سے پیسے لینے بھیج دیا تھا۔ گرمی بھی اپنے جوبن پر تھی، محنت کر کر کے میرا پسینہ پانی کی مانند بہہ رہا تھا۔ اتنے میں ذمہ دار کے آدمی نے آ کر مجھ سے پیسوں کا سوال کیا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہاں ہم اپنا خون پسینہ بہا کر محنت کر رہے ہیں اور یہ منہ پھاڑ کر پیسے مانگنے آ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس مہینے کے پیسے ہم نہیں دے سکتے، اتنی کمائی نہیں ہوئی۔ تو اس آدمی نے جا کر ذمہ دار کو یہی سب بتایا اور شام تک ذمہ دار نے میرے ابا کو اپنی بیٹھک میں طلب کر لی اور ابا کو میری اس حرکت پر خوب جھاڑ پلائی۔ ابا ذمہ دار کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہے اور اس سے میرے کیے کی معافی مانگتے رہے۔ تو ذمہ دار نے میری اس غلطی کے عوض ہم سے لینے والے پیسے مزید بڑھا دیے۔ ابا نے اس کے سامنے لاکھ ہاتھ جوڑے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اس کو تو بس پیسے بڑھانے کا موقع چاہیے تھا اور وہ میں اسے دے چکا تھا۔ گھر آ کر ابا نے مجھے خوب ڈانٹا کہ مجھے ذمہ دار کے آدمی سے بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں خاموشی سے اس کو پیسے دے دیتا۔ میں نے ابا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ذمہ دار ہم سے حرام کے پیسے لیتا ہے، مگر ابا نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور ہاتھوں ہی ذمہ دار کے آدمی کو پیسے بھجوا دیے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کچھ بھی کرنا اور بولنا بالکل فضول ہے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ چچا نذیرہ کے گھر کی حالت مکمل طور پر بدل چکی تھی، مگر آج بھی ہمارا گھر اور اس کی حالت سالوں پہلے ہی جیسی تھی۔ فرق صرف اتنا پڑا تھا کہ گھر کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ابا اور ہم بھائی تو کھیت میں محنت کرتے تھے، مگر اس کا ایک حصہ ذمہ دار کو بھی دیا کرتے تھے۔ مگر چچا نذیرہ کے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ان کا بیٹا جو کچھ بھی کما کر انہیں بھیج رہا تھا، وہ یہ سب دیکھ دیکھ کر میرا دل کرتا رہتا تھا۔ گھر میں طوفان تو اس دن آیا جب بڑے بھائی نے کمانے کے لیے ابا سے شہر جانے کی ضد کی، مگر خالی جیب بھی وہ شہر کیسے جا سکتا تھا؟ تو ابا نے اسے شہر جانے سے منع کر دی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اماں ابا اپنے بیٹے کے بغیر رہنے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تھوڑے میں بھی گزارا کر لیں گے، مگر اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اب گھر میں روز روز کی چپکلش ہونے لگی تھی۔ بڑے بھائی کے سامنے جب اماں کھانا رکھتی تو بغیر ذائقے کا پانی والا کھانا دیکھ کر وہ پلیٹ پٹک کر صحن میں بچھی چارپائی پر جا کے لیٹ جاتا اور اماں ابا سے شہر جانے کی ضد کرنے لگتا۔ مگر جانے اماں ابا بھی کیا سوچ کر بیٹھے تھے، کسی صورت راضی ہو کر نہیں دے رہے تھے۔ اماں ابا نے چچا شیدے اور ان کی بیوی کا حال دیکھا تھا، جو بیٹے کی کمائی تو لوگوں کو دکھاتے دکھاتے نہ تھکتی تھی اور ساتھ ہی پورے گاؤں بھر کو اپنے آنسو اور اپنے بیٹے کے لیے اپنی تڑپ دکھانا بھی نہیں بھولتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اپنے بیٹے کے منہ سے شہر کا نام سن کر ہولتی رہتی تھی۔ بالآخر بھائی کی دن رات کی ضد نے کام دکھایا اور اماں اور ابا اسے شہر بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ کچھ دن بعد اپنی جیب میں 500 روپے کا نوٹ ڈال کر بھائی گھر سے چند جوڑے اٹھا کر شہر روانہ ہو گیا، اور روانہ ہونے سے پہلے اس نے مجھے بھی شہر بلانے کا آسرا دیا کہ وہ جاتے ساتھ ہی اپنے لیے اور میرے لیے نوکری کا بندوبست کرے گا، کیونکہ 500 روپے میں ہم دونوں کا ایک ساتھ شہر جا کر گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔
اماں جانے وہ پیسے بھی کتنے عرصے سے جوڑ جوڑ کر جمع کر رہی تھی، اور انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے کے ہاتھ پر لا کر رکھ دی اور اسے اپنی دعاؤں اور آنسوؤں کے سہارے رخصت کر دیا۔ کافی دن گزر گئے، بھائی نے شہر جا کر کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ اماں ابا دن رات پریشان رہنے لگے اور اس وقت کو کوسنے لگے جب انہوں نے بھائی کو شہر جانے کی اجازت دی تھی۔ اب ہر وقت اس کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے، اور ابا ہر شہر آنے جانے والے بندے سے اپنے بیٹے کا پتہ تلاش کرنے کو کہتے، مگر کسی کے پاس وقت ہی کہاں تھا کہ ایک بے گھر انسان کو اتنے بڑے شہر میں تلاش کرتا۔ اس لیے سب لوگ ہی ابا کو لارے دیتے رہتے، مگر تلاش کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن اس کا خط آ ہی گیا۔ اس نے خط میں اپنی خیریت سے آگاہ کیا تھا۔ اس کا خط دیکھ کر ہمارے دل کو بہت سکون ملا تھا، اور ہم لوگ سکون سے ہو گئے تھے کہ وہ بالکل خیر و عافیت سے موجود ہے۔ کچھ عرصہ بعد بھائی گاؤں آیا تو بھائی گاؤں سے واپسی پر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی شہر لے آیا، اور مجھے بھی اپنے ٹھیکیدار سے بات کر کے اپنے ساتھ مزدوری پر لگا دی۔ رات ہم دونوں قریبی بینک کے باہر بنے چبوترے پر گزارتے اور صبح اٹھتے ہی اپنے کاموں پر روانہ ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ ہماری کمائی بھی بہتر ہونے لگی، اور ہم لوگ ہر مہینہ پابندی سے پیسے بھی گھر بھجوانے لگے۔ کچھ وقت اور گزرا تو میں نے اور بڑے بھائی نے شہر میں ایک کمرے کا کرائے کا مکان لے لیا اور اس میں رہنے لگے۔ یہ مکان ہم نے نسبتاً ایک غریب اور کچے علاقے میں لیا تھا، کیونکہ وہاں مکان کا کرایہ بے حد کم تھا، اور یہ مکان کھلے آسمان تلے رات گزارنے سے تو بہتر ہی تھا۔ ہم دونوں دن رات سخت محنت اور جدوجہد کر رہے تھے۔ ہر روز صبح اٹھ کر ہماری سوچ یہی ہوتی کہ آج ہم نے جان توڑ کوشش کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں، اور ہم دونوں اچھے پیسے کمانے بھی لگے تھے۔ اب ہم نے ٹھیکیدار کا ساتھ چھوڑ کر خود سے راج مزدوری کرنی شروع کر دی، اور اس میں بھی ہمیں کافی پیسے ملنے لگے، تو ہم نے اسی کام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ درمیان میں ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی گھر بھی چکر لگا لیا کرتا تھا، اور اماں ابا کا حال چال پوچھ لیا کرتے تھے۔ اماں ابا جیسے ہم دونوں کے جانے کے بعد ڈھہ سے گئے تھے۔ گھر کے حالات تو بہتر ہو گئے تھے، اور اب ابا کو بھی نوکری کی ضرورت نہیں رہی تھی، تو وہ بھی پورا دن گھر پر آرام کرتے، مگر اب اماں ابا کو اپنی یہ تنہائی اور ہم لوگوں سے دوری بے حد کھلنے لگی تھی۔ اب گھر میں روپے پیسے کی تنگی بھی ختم ہونے لگی تھی، اور ہم دونوں سب اچھا خاصا کمانے لگے تھے۔ کچھ عرصہ بعد، کچھ وقت کے بعد، مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے سعودی عرب جانے کا ویزا مل گیا۔ جب یہ بات میں نے بھائی کو اور گاؤں میں اپنے گھر میں بتائی تو گھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گھر میں عید کا سماں بن گیا۔ اس بار میں اماں سے ملنے گھر گیا تو اماں تو میری بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھی، اور ابا کا بس چلتا تو وہ خوشی سے ناچنے لگتے۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب مجھے امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ بھائی، اماں ابا اور دونوں بہنیں مجھے روانہ کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آ گئے تھے۔ جانے سے پہلے اماں ابا اور بھائی نے مجھے گلے لگا کر بے حد پیار کیا، اور اماں نے میری حفاظت کے لیے مجھ پر کچھ پڑھ کر حصار کھینچا، اور میں سب کی دعاؤں کے سائے تلے امریکہ رخصت ہو گیا۔ امریکہ پہنچ کر میں نے کما کر گھر والوں کو بھیجنا شروع کر دیا، تو گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ بھائی بھی شہر میں مزدوری کر رہا تھا، اور اس کی کمائی بھی گھر آ رہی تھی، مگر میری کمائی کے مقابلے میں بھائی کی کمائی کم تھی۔ مگر میں اپنے بھائی کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح امریکہ آ جائے، مگر یہ سب ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جب گھر کے حالات مزید بہتر ہونے لگے تو میری دونوں بہنوں کی شادیوں کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اب سبھی جانتے تھے کہ اس گھر میں بھائی کی کمائی آ رہی ہے، تو لوگ بھی میری بہنوں کے لیے رشتے لے کر آنے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں جہیز بھی اچھا خاصا ملے گا، اور زیادہ جہیز کے لالچ میں ہی اچھے رشتے ہمارے گھر آ رہے تھے۔ یوں ایک بہت اچھا رشتہ میری بہن کے لیے آیا۔ اماں نے مجھ سے فون پر پوچھا میری بہن کے رشتے کے بارے میں، تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ انہیں جیسا بہتر لگے وہ وہی کریں۔ یوں میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا،
اور دوسری بہن کے لیے بھی رشتے دیکھنے جاری تھے۔ آخر کار اس کا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ میری اماں دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری دونوں بہنیں ایک ساتھ ہی اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو سکیں۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے جہیز کے لیے اچھے خاصے پیسوں کا انتظام کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دونوں بہنوں کی شادیاں بہت اچھے سے ہو سکیں، اس لیے میں وہاں دن رات محنت اور مشقت میں گزار رہا تھا تاکہ میرے گھر والے اچھی زندگی گزار سکیں۔ میرے لیے یہ ایک خواب تھا کہ میرے گھر والے اچھی زندگی گزار سکیں، اور میرا یہ خواب اب پورا ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میں ہر مہینے انہیں ایک خطی رقم بھیجتا تھا جس سے وہ اپنے خرچے پورے کیا کرتے تھے، اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اپنی دونوں بہنوں کی شادی پر میں واپس اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب تک میرے پاس ایک خطی رقم جمع ہو چکی تھی، اس لیے میں بس آسانی سے اپنے گاؤں جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنا کام ختم کیا اور اپنے مالک سے اجازت لے کر اپنے گاؤں جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب میں گھر والوں کو اپنے آنے کی خبر سے آگاہ کیا تو سب بے حد خوش ہوئے اور میرے گھر آنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ جس دن گھر کے لیے پرواز بھرنی تھی، اس رات مجھے خوشی سے نیند نہیں آئی، کیونکہ پردیس کی مشقت نے جسم ہی نہیں روح بھی چھلنی کر دی تھی۔ میں دن رات پاگلوں کی طرح محنت کر رہا تھا۔ میں غربت دیکھ کر آیا تھا، اپنے خوابوں کو قتل کر کے آیا تھا، اس لیے مجھے پیسوں کی اہمیت اور قدر پتہ تھی، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اگر میں کماؤں گا تبھی میرے گھر والے امن و سکون سے رہ سکیں گے، ورنہ ان کی زندگیاں بہت مشکل ہو جائیں گی۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب میں نے اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھا تو دل جیسے شکر سے بھر گیا۔ آج سالوں بعد میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کھیتی باڑی سے کر کے امریکہ جانے تک کا فاصلہ طے کروں گا، مگر شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ مجھے یہ فاصلہ طے کرنا ہی تھا۔ میرا بڑا بھائی مجھے لینے ایئرپورٹ پہنچا اور اس کے ساتھ ہی میں شہر سے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر میرا شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی کئی کئی مالائیں میرے گلے میں ڈالی گئیں۔ جب گھر سے مہمانوں کا رش چھٹا اور گھر والوں کو کچھ سکون آیا تو میں نے اپنے گھر والوں کو ان کے لیے لائے ہوئے تحفے دیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اماں تو میری بلائیں لیتی تھک نہیں رہی تھی۔ ان کے نزدیک میں بہت بڑا آدمی بن گیا تھا۔ یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کس قدر محنت و مشقت ہے۔ یہ سب کچھ مجھے تھال میں سجا سجایا نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ پانی کی طرح بہایا تھا اور سخت محنت و مشقت کی تھی۔ ابھی مجھے میرے گاؤں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے۔ میری دونوں بہنوں کی شادیوں کی تیاریاں جاری تھیں۔ یہ ساری تیاریاں میں کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی چیز کی کوئی کمی رہے۔ میں نے اپنی بہنوں کا جہیز بھی بہت اچھا تیار کیا تھا، اس میں ہر چیز موجود تھی۔ میری بہنیں بھی اپنا یہ سارا سامان دیکھ کر بہت خوش تھی، اور ان کو خوش دیکھ کر میں بہت خوش تھا۔ میرا بڑا بھائی بھی شہر سے واپس آ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی بہنوں کی شادی میں شرکت کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم دونوں بھائی مل کر اپنی دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ ان کی شادی کا سارا انتظام بہت ہی اچھا کیا گیا۔ ایک طرح سے پورے گاؤں کو ہی دعوت دی گئی تھی۔ سب ہی میری دولت کے روب میں آ چکے تھے۔ اپنی بہنوں کی شادیاں کر کے میں فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اپنے گاؤں کی سیر بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں کافی سالوں بعد اپنے گاؤں آیا تھا۔ میں گاؤں میں گھومتے گھومتے اس جگہ پر پہنچا جہاں کبھی میرا مدرسہ ہوا کرتا تھا۔ جب میں نے اس مدرسے کو بند دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ جب میں اس گاؤں سے گیا تھا تو یہ مدرسہ کھلا ہوا تھا، مگر اب یہ بند ہو چکا تھا، اور اس سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جانے یہ مدرسہ کب سے بند پڑا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ جس مدرسے سے میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، آج وہی مدرسہ بند پڑا ہے، اور نہ صرف بند پڑا ہے بلکہ وہاں جالے بھی لگ چکے تھے۔ غرض یہ کہ اس جگہ کی حالت بہت گری تھی، اور کہیں سے بھی پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہاں کبھی مدرسہ ہوا کرتا تھا۔
جہاں سے کئی بچے قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس مدرسے کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، مگر جب گاؤں کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھے اس مدرسے کو دوبارہ کھولنے سے روکا اور مجھے بددعائیں دینے لگے کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا۔ مگر میں نے کسی کی بھی کوئی بات نہیں مانی اور مدرسے کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مدرسہ کبھی بھی بند نہ ہو اور بچوں کو قرآن کی تعلیم ملتی رہے، کیونکہ یہ مدرسہ ہی گاؤں میں واحد مدرسہ تھا جہاں سے بچے قرآن حفظ کر سکتے تھے، ورنہ پورے گاؤں میں اور کوئی بھی دوسرا مدرسہ نہیں تھا جہاں یہ سہولت میسر تھی۔ مگر جانے گاؤں کے لوگ مجھے کیوں دوبارہ یہ مدرسہ کھولنے سے روک رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ میں نے اس بات کو ان لوگوں کا وہم سمجھا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں یہ مدرسہ کھول کر ہی رہوں گا۔ وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر میں دوبارہ یہ مدرسہ شروع کیا تو ان پر عذاب آ جائے گا، اور نہ صرف وہ لوگ عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے بلکہ میں بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤں گا۔ میں بس ان لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیسے اس قدر جہالت کی بات کر سکتے ہیں، مگر میں ان لوگوں کی جہالت کو دور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مدرسہ میرے گھر سے کافی دور تھا اور میرے گھر والوں کو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت میں مدرسے میں موجود ہوں اور مدرسے کی صفائی کا کام کر رہا ہوں۔ مدرسے کے باہر ہی کچھ لوگ موجود تھے اور مجھے صاف صاف کہہ رہے تھے کہ میں یہ مدرسہ نہ کھولوں، مگر میں نے آج کسی بھی بات پر کان نہیں دھرے اور مدرسہ دوبارہ شروع کر لیا۔ پورا دن میں مدرسے کی صفائی میں لگا رہا، کیونکہ اتنے سال مدرسہ بند رہنے کی وجہ سے مدرسہ بالکل ہی دھول مٹی سے اٹ چکا تھا اور اس کی صاف صفائی کرنی عام بات بالکل بھی نہیں تھی۔ میں پورا دن مدرسے کی صفائی میں لگا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں وہاں آدھی رات تک کام میں لگا رہا، پھر تھک ہار کر میں وہیں سو گیا۔ دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہونے ہی والی تھی۔ میں پھر سے اٹھ کر کاموں میں لگ گیا۔ ٹھیک دوپہر گزرنے کے بعد اچانک مجھے بہت سے قدموں کی آواز آئی اور میری روح کانپ گئی جب مدرسے میں 13 لوگ داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ لوگ ذمہ دار کے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ مدرسہ کھولنے کا خواب چھوڑ دوں، مگر میں نے ان سے کہا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، اس جگہ پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ میری بات نہیں مانے، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جگہ ذمہ دار کے نام پر کر دی ہے اور اب اس جگہ مدرسہ دوبارہ نہیں کھل سکتا۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مدرسے کی جگہ ہے جہاں کسی کا بھی کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا، مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے وہاں سے زبردستی ذمہ دار کے پاس لے گئے۔ اتنے عرصے بعد ذمہ دار کو دیکھ کر میرے اندر آتش فشاں پھوٹ پڑا تھا۔ میں نے ذمہ دار کو صاف صاف کہہ دیا کہ مدرسے کی جگہ قبضہ کرنے کا خواب اپنے دل و دماغ سے بالکل ہی نکال دے۔ اس وقت تو ذمہ دار نے مجھے جانے دیا۔ میں نے جاتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کب تک اپنی زندگیوں کو یوں ہی ذمہ دار کے ہاتھوں تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ وہ لوگ میری بات خاموشی سے سر جھکائے سن رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آج بھی آپ لوگ ہمت نہیں کریں گے تو اپنی زندگی برباد کر دیں گے۔ میرا کیا ہے، میں تو چند دن بعد واپس چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو ہی اپنی باقی کی زندگی سسک کر گزارنی پڑے گی۔ اس میں میرا تو کچھ نہیں جا رہا، اس میں آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ میری یہ بات سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ میرے کہنے پر سب لوگ ذمہ دار کی جانب چلے گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہم لوگ اسے مدرسے پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ سب کو اکٹھا دیکھ کر ذمہ دار بھی گھبرا گیا۔ اس نے یہی سوچا کہ اگر سب لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا اور مدرسے کی زمین پر واپس مدرسہ کھل گیا۔ میرا یہ خواب پورا ہو گیا تھا کہ گاؤں کے لوگ مزید قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ خواب سچ ہونے جا رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔